میری شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ بے حد رومانٹک انسان تھا۔ میری عمر چھوٹی تھی، ابھی مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، شادی کیا ہوتی ہے اور کس بلا کا نام ہے۔ میں نے انڈین ڈرامے اور فلمیں تو دیکھی تھی، مجھے رومانس کا تھوڑا بہت پتہ تھا۔ میرے دل میں بھی جذبات تھے کہ میری شادی ہو، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا مجھے اتنا رومانٹک انسان ملے گا جو کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا، نہ وہ دن دیکھتا نہ رات، بس اسے اپنا حق وصول کرنا ہوتا تھا۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ کام کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کر لی کہ مجھے سے اب یہ کام زیادہ برداشت نہیں ہوتا، تو میرے شوہر بھی مجھے ایک ایسی چیز لا کر دی جس کو کھانے سے میرے اندر بھرپور طاقت آئی، اور پھر اس نے ساری رات میرے ساتھ۔ میں آج اپنے خوابوں کی دنیا سجائے اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات۔ میں نے اپنی دوستوں سے اس رات کے بارے میں بہت سنا تھا، اس لیے مجھے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں اس رات کیا ہوگا۔ کم عمری میں جب ماں باپ شادی کر دیں تو یہی حال ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی تھا۔ میں بہت زیادہ حساس تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی سنگت مجھے نصیب ہو، پھر بھی کیا کرتی، میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کر دی۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہلکا سا دروازہ کھلا اور میرے دل ایک دم سہم کر مٹھی میں آ گیا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میں ہوا میری طرف بڑھا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا میں خود کو اپنے آپ میں سمیٹ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور پی لیا۔ میں اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اتنی تیز دھڑک رہی تھی جیسے جیسے میرا شوہر میرے نزدیک آ رہا تھا۔ میرا جسم کپ کپاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ حسن میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو میں گھونگھٹ اوڑے ہوئے تھی۔ اس نے بڑے پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی، تم تو کچھ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اپنا حق وصول کر لوں، لیکن نہیں، پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ، تم کیا کرتی تھی؟ میں تو بہت ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حسن سے کیا بات کرتی، وہ تو میری خوبصورتی پر مر مٹے تھے۔ انہوں نے ایک ٹبیا میرے سامنے رکھی، کہنے لگے، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میں نے وہ ڈبیا کھولی تو اس میں ایک بریسلٹ تھا۔ انہوں نے جلدی سے وہ بریسلٹ میرے ہاتھ سے لے کر مجھے کہا، اپنی کلائی آگے کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ بریسلٹ خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤ۔ بہرحال انہوں نے میرا بازو کھینچا تھا اور ایک دم سے اپنے قریب کر لیا۔ میرا تو سانس رک گیا۔ شرم کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کری۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آنکھیں کھولوں۔ انہوں نے میری کلائی چھوڑی اور میرے قریب ہو کر کہنے لگا، میں نے اس رات کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ میں تمہاری سنگت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے تصویر پر جب بھی دیکھا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ایک تم اتنی حسین اور کم عمر، مجھے تو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، رمیسا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ شادی کی پہلی رات لڑکیاں گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں، اور میں بھی انہی لڑکیوں میں سے ہوں، اور میری تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی مجھے خوف آ رہا۔ میرے کہنے پر ہنسنے لگے، کہنے لگے، پاگل لڑکیاں اس رات کے لیے اتاولی ہوتی ہیں، اتنے حسین خواب سجاتی ہیں، اور تم ڈر رہی ہو۔ میں کوئی جنگلی جانور تھوڑی ہوں جو تمہیں اس ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں خاموش رہی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے تسلی دینا شروع کر دی، کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تو تمہیں بہت پیار سے اپنی زندگی میں لے کر آیا ہوں، اور میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ویسے ہی پیار سے رہو جیسے میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ کہنے لگے، اس کا حل ہے میرے پاس۔
بیگ کی سائڈ ٹیبل کی طرف گئے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا اور ایک گولی ہاتھ میں مجھے دے دی۔ میں حیران ہو کر بولے، کس چیز کی ہے؟ کہنے لگا، یہ لو پانی اور اسے کھا لو، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ میں نے سمجھتی تھی، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، پتہ نہیں کیوں کسی چیز سے، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل ایک گولی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں نے وہ گولی حسن کے ہاتھ سے پکڑی اور پانی کے ساتھ گولی کھا لی۔ حسن آہستہ آہستہ میرے پاس آیا، مجھے اپنے بازوؤں میں مائل کر لیا، مگر مجھے خوف کے مارے اپنے آپ کو جکڑنے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں جیسے نیند سی آنے لگی۔ میں بے ہوشی کے عالم میں جا رہی ہوں۔ میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنی کوشش میں ناکام رہی تھی اور گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ شادی کے پہلے ہی میری سہیلیاں میری کالج کی شادی کے پہلے ہی میری سہیلیاں، میری کالج کی دوست مجھے لے کر بیٹھ گئی، کہنے لگیں، ابھی تو تم چھوٹی ہو، ابھی تمہیں زیادہ شادی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ میری سہیلیوں میں زیادہ بولڈ قسم کی تھیں۔ ان کے گھر کا ماحول بہت آزاد تھا۔ لڑکے لڑکیاں دوستی کو برا نہیں مناتے تھے اور وہ اس طرح کی موویز بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، پھر رمیسا تمہاری شادی ہو رہی ہے، اگر مجھ سے کچھ ٹپس لینا چاہتی ہو نا تو لے لو۔ میں نے کہا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، شادی کی پہلی رات جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس بارے میں آگاہی دیں۔ میں شادی کے رشتے میں بالکل ناواقف تھی، اس لیے میرے دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتانا تھا۔ مجھے خوف سے محسوس ہونے لگا، ایسے لگا شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات رحم نہیں کرتا تو تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا حسن دیکھ کر تو تمہارا شوہر پاگل ہو جائے، اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر شرم سی محسوس ہو رہی ہوں۔ شادی کی پہلی رات کا نقشہ جو میری دوستیں سناتی تھیں وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس وجہ سے میں شوہر کے قریب ہونے سے پہلے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کروں اور میرے شوہر غائب ہو جائیں، مجھے کبھی نظر نہ آئیں، میرے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن میری بات کو حسن نے میرے پاس سن کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے انہوں نے نیند کی گولی دی تاکہ میں کچھ آرام کر لوں اور فریش ہو جاؤں۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو حسن میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے، جلدی آؤ، ناشتہ تیار ہو گیا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حسن کے گھر والے نیچے بیٹھے اور میں شرمندگی کے مارے بالکل اپنی نظریں نیچے۔ حسن کے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں اتنی دیر تک سوتی ہوں۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم تھکن سے چور تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا، میرے جسم سے درد نکل رہا تھا۔ میں ذرا لیٹ اٹھی تھی، چہرے پر بھی میرے درد کے اثرات واضح تھے۔ میں واش روم میں فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ سب میرا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ میری ساس بہت پیار سے مجھ سے ملی کیونکہ حسن ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت پیار کرنے والی خاتون تھی۔ وہاں بیٹھ کر مجھے عجیب سی سستی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگا کہ جیسے چکر آ رہے ہیں، میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سر کو کیا ہوا گیا ہے، میں اپنے سر کو پکڑوں یا گھر والوں کو دیکھوں۔ میں جلدی سے ناشتے سے فری ہو کر اوپر آ گئی۔ میرا جسم درد سے چور ہو رہا ہے۔ آرام کرو، میں بہت مشکل سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھنے سے خوب اندازہ ہو رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، شادی کے بعد تو سب کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اس بات کو آگے اب تم اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اور اس بات کی عادی ہو جاؤ۔ دیکھو، اب اللہ نے اتنی خوبصورت بیوی دی ہے تو بندہ کیسے اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور میں تو پھر اتنا رومانٹک قسم کا انسان۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ میں اتنا رومانٹک ہوں۔ لڑکیاں تو ترستی ہیں اپنے ایسے شوہر کے لیے جو ان کو پیار کرے، ان کو سراہے، ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے۔ لیکن تم رات کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دوا کی گولی دے دی۔ جو پتہ تھا
تم بہت خوبصورت ہو۔ اب میں اپنی پہلی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حسن کا جب رشتہ آیا تھا تو میرے والدین اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھے کہ ہم نے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی۔ خاندان میں میرے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ مجھے یہ رشتہ اچھا لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کھاتا کماتا لڑکا ہے، گھر میں بھی کوئی زیادہ افراد نہیں، اس لیے ہم یہاں کر دیتے ہیں۔ یہ بات اچھے سے چھان بین کی تھی تو اعتراض نہیں ہوا، لیکن میں نے اپنے گھر میں کافی رولا ڈالا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میری عمر بہت چھوٹی ہے، میں گھر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ لیکن میرے بابا کہنے لگے، بیٹا بیٹیوں کو تو ایک دن گھر جانا ہوتا ہے، اگر آج رشتہ اچھا ملا تو کیا پتہ کل کو بہت اچھا رشتہ نہ ملے، اس لیے اعتراض مت کرو، وہ لڑکا یقیناً تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ خیر میں نے اپنے والد کی بات مانی۔ میں گھر میں زیادہ کام وغیرہ نہیں کرتی تھی، سب کی لاڈلی تھی، لیکن یہاں پر آئی میری ساس سسر تھے اور میرے شوہر حسن میرے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی۔ شوہر کہنے لگے کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ، ناشتہ بناؤ، گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں، اس لیے پہلے اماں کام کرتی ہیں، اب ان کی اکلوتی بہو ہو، ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی پڑیں گی۔ میں نے کہا مجھے یہ کام کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی، مگر میری کمر یوں تھی کہ ٹوٹ جائے گی درد کے ہمارے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں جب باہر نکلی تو حسن لان میں بیٹھا فون سے کسی پر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو وہ باتیں کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا۔ میں اسے تھی کہ ابھی زمین پھٹے اور اس میں گٹ جاؤں۔ وہ سہاگرات کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا اور پتہ نہیں وہ کون آگے سے انسان تھا جو اتنی بے باک قسم کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے فوراً سے بھاگ کر کمرے میں چلی بمشکل گئی تھی۔ میں نے اپنا اور حسن کا ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد میں نے حسن سے کہا، میری کمر میں بے تحاشا درد ہے، اس لیے شاید آج میں آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ میں درد کے مارے رونے لگی، لیکن حسن کو کیا تھا، اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی اس طرح کی ایکسکیوز نہیں چلے گی، مجھے ہر صورت میں جلدی اولاد چاہیے۔ میں نے تم سے شادی اولاد کے لیے کی ہے، اس لیے کوئی میرے سامنے بہانے مت کرو۔ میں حسن کی باتیں سن کر بے چین سی ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو حالت اس وقت تھی شاید مزید اس کی ہمت نہیں تھی۔ شاید میرے مقابل جو شخص مجھے اذیت دے کر بے خبر تھا وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ رات بھر حسن نے مجھے دوسری گولی دی۔ مجھے گولی نہیں کھانی تھی کیونکہ یہ نیند کی دوا ہی تھی۔ حسن کہنے لگا، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی۔ میں نے کہا، پھر کس چیز کی ہے؟ کہنے لگا، جلد ماں بننے کی۔ یہ سن کر تو میں کچھ دیر دنگ رہ گئے۔ آخر ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور ان کو ایسا کیا جلدی ہوئی تھی؟ میری شادی کو کون سے 30-40 سال گزر گئے، ابھی سے مشکل سے 6-7 دن نہیں گزرے تھے، وہ مجھے ابھی سے ماں بنانے کے چکروں میں لگا تھا۔ میں نے کہا، ابھی شادی کو 1 مہینہ تو ہو لینے دو، آپ کو یوں کیا جلدی ہے؟ کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا مجھے کتنی شدت سے اولاد کا انتظار ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو۔ 1 سال پہلے یہ دیکھوں کہ تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں، تو پھر تمہیں دعا کھلاؤں۔ حسن نے میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے وہ پانی پی کر دوائی اپنے اندر اتاری، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات کی طرح غنودگی مجھ پر طاری ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں بے ہوش کے عالم میں ہوں۔ مجھے اپنی چیخیں اپنے کانوں سے سنائی دے رہی تھیں کیونکہ ایک دم سے میری کمر میں شدید درد ہوتا تھا، درد کی شدت اتنی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے حسن سے کہا کہ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ کہنے لگا، ابھی میری نیند خراب مت کرو، ابھی صبح ہو لینے دو، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، پین کلر کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے پین کلر کھائی اور سو گئی۔ اگلی صبح میں نے حسن کو کہا کہ وہ واپسی پر مجھے میرے میکے چھوڑ دے کیونکہ میرے پاس ایک یہی واحد راستہ تھا جو حسن کو خود سے دور رکھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی تو میں کہیں نہیں بھیجوں گا تمہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کو اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، یقیناً 2-4 ماہ بعد اولاد بھی ہو جائے گی، اس میں میرا تو اختیار نہیں تھا نا۔
تو سب اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ میں مشکل سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن حسن جب آفس گئے تو میں ان سے چھپ کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ تو مجھے کسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے رہے تھے، اور میں اسی تھی کہ اگر میں تکلیف میں مبتلا رہی تھی تو میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ مجھ سے تو چلنا پھرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اس قدر پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو کون سی دوا دے رہے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، وہ جو بھی دوا دیتے ہیں اسے کھاتے ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ کہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہمارے پاس پہلے بھی ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں جو مرد سوتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی محبت کرتے ہیں، اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارے پاس وہ میڈیسن موجود ہے تو وہ مجھے دکھا دو۔ میں نے کہا، میرے پاس موجود تو نہیں، لیکن میں اگر دوبارہ آپ کے پاس آئی تو وہ ضرور لے آؤں گی۔ مجھے کچھ ایسی دوا دے دیں کہ میری تکلیف کم ہو جائے، مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دیں۔ اور میں حسن کے گھر آنے سے پہلے واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے سارے کمرے کی تلاشی لی، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں ملی جو رات مجھے حسن دیتا تھا۔ پھر جا کر میں نے کپڑوں کی الماری والے چھوٹے سے دراز میں دیکھا، لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میڈیسن اسی میں موجود ہے۔ ابھی صبح جب حسن پھر واپس چلے گئے تو میں نے جلدی سے اس دراز کی چابی ڈھونڈی، اس کو کھولا اور اندر سے وہ دوا لی کہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جا کر وہ دوا دکھائی اور انہوں نے جو حقیقت مجھے بتائی، اسے سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ مرد تو اپنی بیویوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن میرا شوہر میرے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اور اپنے ماں باپ پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بغیر چھان بین کیے مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں مشکل میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈا تھا جسے ذرا بھی اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ بے ہوشی کی دوا ہے اور تمہارا شوہر تمہیں یہ دوا کھلا کر ساری رات تم سے اپنا حق وصول کرتا ہوگا، اس کی تمہاری حالت ایسی ہے۔ میں وہ دوا لے کر گھر واپس آ گئی۔ اب مجھے تجسس تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ رات کو کیا کرتا ہے، وہ اتنی تکلیف مجھے کیوں دیتا ہے۔ میں نے حسن سے چھپ کر اگلے ہی رات میں نے اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا کیمرہ چھپا دیا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ حسن میرے ساتھ اس درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ رات ہوئی تو انہوں نے وہ دوا مجھے پھر سے کھلا دی۔ مجھے مجبوری تھی، اگر میں نہیں کھاتی تو وہ زبردستی کرتے۔ میں وہ دوا کھا کر نیند کی وادیوں میں چلے گئی، لیکن جب صبح اٹھی اور موبائل پر وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی تو میرا اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا ہے۔ پیار، محبت اور شوہر کا حق وصول کرنا، میرا شوہر کتنا گھناؤنا کام کرتا ہے۔ حسن میرے ساتھ جو بھی رات کے لمحات گزارتا ان کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرتا اور وہ نازیبا ویڈیو اور تصاویر بھیجتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس قسم کا گھٹیا انسان ہوگا۔ اس دن وہ موبائل پر جو اپنی شادی کی پہلی رات کے لمحات کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا، وہ اس کی گرل فرینڈ تھی جس کو پسند کرتا تھا، لیکن میری خوبصورتی کو دیکھ کر اور میری کم عمری کو دیکھ کر اس نے مجھ سے شادی کی تاکہ وہ اپنا دھندا چلا سکے۔ اولاد کا تو بہانہ بنا کر مجھے وہ دوا دیتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس دنیا میں اس قدر بھی گھٹیا انسان ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو کال کی کہ مجھے اس کی یہاں سے لے جائیں، مجھے اس بغیرت انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے والد صبح ہی میرے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو حسن ان کے ساتھ غصہ کرنے لگے۔ حسن کہنے لگے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ میں جب حسن کو حقیقت سے آشنا کیا جو آج تک ہم سے چھپا رہا تھا، شرمندگی کے مارے منہ نیچے کرے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اس گھٹیا کام کی سزا ضرور دلاؤں گی۔ میں غصے سے اپنا سارا سامان لے کر اپنے والد صاحب کے گھر واپس آ گئی۔ اب دن میں صبح اٹھی ناشتہ کیا۔ حسن کی بار بار کال آ رہی تھی، سوری اور معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کو میں سزا ضرور دلوانا چاہتی تھی۔ میں نے حسن کے بارے میں پولیس میں کمپلین کر دی تھی اور پولیس حسن کو پکڑ کر لے گئی۔ آپ کو کہنا چاہتی ہوں جن کی ابھی شادی نہیں، اور ماں باپ سے کہنا چاہتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا بہت گند سے بھری ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ
تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لیں تاکہ کوئی میری طرح اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا لے۔